السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر تنفع المؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والعالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سامعین محترم، قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، 25 شوال المکرم کی تاریخ ہے۔ گزشتہ ہفتہ میں نے ایک عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھی۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ تعالی اصلاح کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار، نبی کونین، سالار بدر و حنین، امام القبلتین، حضور سید المرسلین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضور اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ اور ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یعنی محبوب، لوگوں کو نصیحت کیجیے، لوگوں کو سمجھائیے، اس لیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور میں نے جن اور انس کو، جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو نصیحت یہ مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی جب بیٹھے تو اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ جو بھی نصیحت قابل عمل ہوگی تو ہمیں اس نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ اگر آدمی اس نیت کے ساتھ بیٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالی عمل کے راستے کو اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنا بری چیز ہے، لیکن 4 چیزیں اس سے بھی بری ہیں۔ گناہ کرنا بری چیز ہے، لیکن 4 چیزیں اس سے بھی بری ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے گناہ کو ہلکا سمجھنا، گناہ تو کر رہا ہے لیکن گناہ کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ دوسری چیز ہے گناہ کر کے خوش ہو جانا، گناہ کرنے کے بعد اس کو کوئی غم نہیں ہے، گناہ کر کے خوش ہو گیا۔ تیسری چیز ہے گناہ کر کے اترانا، گناہ کر کے فخر کرنا، غرور میں مبتلا ہو جانا۔ اور چوتھی چیز ہے گناہ پر اصرار کرنا، یعنی بار بار اس گناہ کو کرنا، بار بار اس گناہ کو کرنا۔ تو گناہ کرنا ایک بری چیز ہے، لیکن یہ 4 چیزیں ایسی ہے جو اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً وہ گناہ کے بعد توبہ کرے، چونکہ اللہ کے نزدیک بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے، اور بدترین گنہگار وہ ہے جو گناہ بھی کرتا ہے اور گناہ پر اصرار بھی کرتا ہے، گناہ کو ہلکا بھی سمجھتا ہے، گناہ کرنے کے بعد خوش بھی ہوتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس پر غرور کرتا ہے، اس پر اتراتا ہے۔ اللہ کو یہ گنہگار پسند نہیں، وہ گنہگار پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کر لے۔ ایک بزرگ سے کسی نے اپنے مقدر کی شکایت کی، اپنی تقدیر کی شکایت کی کہ کیا کروں، میں جو بھی کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے۔ اس بزرگ نے اس کی باتوں کو سمجھا، سمجھنے کے بعد اس سے کہا، بیٹا تم نے مہر کو دیکھا ہے؟ مہر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے مہر کو دیکھا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ اس میں لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اس میں الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اس میں الٹے الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا کہ اس کے الفاظ سیدھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جب مہر کاغذ پر لگتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ جب مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح تو بھی وضو کر کے اپنا ماتھا اپنے رب کی بارگاہ میں ٹیک دے، اللہ تعالیٰ تیرے الٹے کاموں کو بھی سیدھے کر دے گا۔ اسی طرح سے حضرت
मकातिल बिन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो कहते हैं कि एक मरतबा मैं खलीफा मंसूर के दरबार में गया। खलीफा मंसूर के दरबार में जब पहुंचा तो खलीफा मंसूर ने कहा कि मुझे कुछ नसीहत की, मैं आपसे कुछ नसीहत सुनना चाहता हूं। तो हजरत मकातिल बिन सुलेमान ने कहा, कैसी नसीहत? आपको कौन सी नसीहत करूं? आंखों देखी नसीहत करूं या कानों सुनी नसीहत करूं? तो खलीफा मंसूर ने कहा कि आंखों देखी नसीहत कीजिए। हजरत मकातिल बिन सुलेमान ने कहा कि आंखों देखी नसीहत यह है कि मैंने देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका शुमार खुलफाए राशिदीन में होता है, उमर इब्न अब्दुल अजीज, इनका शुमार खुलफाए राशिदीन में होता है। कहते हैं कि मैंने देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खलीफा बनाया और परवरदिगार आलम ने उनको 11 बेटे अता फरमाए। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने तरके में कुल मिलाकर 18 दीनार छोड़े। तरके में 18 दीनार कुल मिलाकर, जिनमें से 9 दीनार कफन दफन में खर्च हो गया, बाकी 9 दीनार बाकी बच्चों में तकसीम हुआ। यह हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज की बात है। और कहते हैं कि मैंने हिशाम बिन अब्दुल मलिक खलीफा को भी देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी 11 बेटे दिए हैं, 11 बेटे दिए हैं। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके बेटों को जो तरके में मिला, एक एक बेटे को 10-10 लाख दीनार तरके में मिला है। एक एक बच्चे को 10-10 लाख तरके में दीनार मिला है। कहते हैं हजरत मकातिल बिन सुलेमान, दोनों खलीफा की तो बात यह है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज के बेटे जिहाद के लिए घोड़े सदका कर रहे हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज के बेटे जिहाद के लिए घोड़ा सदका कर रहे हैं। और हिशाम बिन अब्दुल मलिक के एक बेटे को मैंने बाजारों में भीख मांगते हुए देखा। वो कसम खाकर इस बात को बयान करते हैं, कहते हैं कि दौलत की कोई अहमियत नहीं है। आज लोग जो दौलत को जमा करते हैं, हर नौजवान की ख्वाहिश है कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। हर नौजवान की ख्वाहिश है कि मैं लखपति बन जाऊं, करोड़ों का मालिक बन जाऊं, बहुत सारी जायदाद मेरे जिम्मे में हो जाए और कई फ्लैट का मालिक बन जाऊं। और इसके लिए हमारे नौजवान भाई क्या करते हैं? कोई लूडो खेल करके कमाता है, कोई सट्टा लगाकर कमाता है, कोई बैंक को हैक करता है, कोई अकाउंट को हैक करता है, कोई सट्टा लगाता है, कोई पता नहीं क्या क्या काम करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो रातों रात करोड़पति बन जाए, रातों रात लाखों का मालिक बन जाए, वो कई फ्लैटों का मालिक बन जाए। आदमी की हवस यही है कि वो दौलत को जमा कर ले। लेकिन याद रहे, अगर आप करोड़ों के मालिक बन भी गए तो इस दौलत का क्या फायदा जिसको आपने हराम तरीके से कमाया है, जिसको आपने नाजायज तरीके से कमाया है, जिसको आपने किसी के माल को कसब करके कमाया है? क्या फायदा इस माल का? इसलिए कि एक दिन आप भी मिट्टी के नीचे मदफून हो जाएंगे और ये दौलत दुनिया में धरी की धरी रह जाएगी। ये दुनिया बहुत बड़ी धोखे की चीज है। एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा, क्या वजीर सुन लो, मैं तुमको आधी सल्तनत दे दूंगा, शर्त यह है कि मेरे 3 सवालों का जवाब दो। मैं तुम्हें आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा, शर्त यह है कि तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दो। पहला सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और तीसरा सवाल यह है कि दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? ये 3 सवालों का जवाब दो। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा और दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? वजीर को लालच आ गया कि हमें आधी सल्तनत देना है। साथ ही साथ उसने बादशाह ने यह भी शर्त रखी कि याद रखो, अगर तुम्हारे पास इन सवालों का जवाब ना हो तो तुम्हारी मौत होगी, तुम्हारा कत्ल होगा। या तो सवालों का जवाब दे दो और आधी सल्तनत दे दो, या फिर अपने सवालों का जवाब अगर नहीं दे पाए तो फिर तुम्हारी मौत है, तुम्हारा कत्ल है। अल्लाह अकबर। वजीर लालच में आ गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं शर्त कबूल करता हूं और मैं इन 3 सवालों का जवाब दूंगा। उसने बड़े बड़े दानिशवरों को बुलाया, बड़े बड़े उलमा को बताया और सबको बुलाया, जितने भी लोग जानकार थे सब लोग को बुलाया। मगर क्या हिकमत थी, किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं था। वजीर घबरा गया कि अगर मैं इन सवालों का जवाब नहीं देता हूं तो बादशाह मुझे कत्ल कर देगा। उसने भेष बदल करके अपनी सल्तनत के हुदूद से बाहर गया। तो उसने क्या देखा कि एक किसान है जो खुरपी से जमीन को खोद रहा है। किसान ने वजीर को पहचान लिया और पूछा कि वजीर साहब क्या बात है, आप भेष बदल कर इधर आए हुए हैं, आखिर बात क्या है? तो वजीर ने सारा माजरा बयान किया। किसान ने कहा कि मेरे पास आपके 3 सवालों का जवाब सुनिए। पहला सवाल यह था कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? तो सुनिए, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई इंसान की मौत है। सबसे बड़ी सच्चाई। ये और बात है कि आदमी भुला दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा धोखा इंसान की जिंदगी है। ये जिंदगी आदमी को धोखा देती है कि आज जिंदगी है, कल भी जिंदगी है, परसों भी जिंदगी है। ये जिंदगी है, ये जिंदगी इंसान को धोखा देती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा इंसान की जिंदगी। फिर वजीर ने पूछा तीसरे सवाल का जवाब क्या है? दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? किसान ने कहा मैं जवाब तो दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आपको तो आधी सल्तनत मिल जाएगी, मुझे क्या मिलेगा? वजीर ने कहा कि ठीक है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें 100 घोड़े दे दूंगा और साथ ही साथ मुलाजिम भी रख लूंगा, घबराने की बात नहीं। कहने लगे अच्छा, आपको आधी सल्तनत और मुझे चंद घोड़े और उसकी मुलाजमत? नहीं, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वजीर परेशान हो गया। और फिर थोड़ी देर में क्या हुआ कि किसान के पास एक प्याले में दूध रखा हुआ था, एक कुत्ता आया और वो कुत्ता जो है आधा दूध पी करके चला गया। किसान ने कहा कि ठीक है, एक शर्त है, मैं आपके इस तीसरे सवाल का जवाब भी दे दूंगा। मेरी शर्त यह है कि आप इस कुत्ते के जूठे वाले दूध को पी लें। आप इस दूध को पी जाएंगे तो आपको तीसरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। वजीर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं वजीर हूं, मेरी कोई हैसियत है, मेरा एक स्टेटस है, मेरा एक वकार है, मैं कुत्ते के जूठे को कैसे पी सकता? किसान ने कहा कि ठीक है, मैं भी तीसरे सवाल का जवाब देने वाला नहीं। वजीर जाने लगा। किसान ने कहा कि याद रखिए, तीसरे सवाल का जवाब मेरे ही पास है,
اگر آپ جاتے ہیں تو بادشاہ کے پاس جب جائیں گے اور تیسرے سوال کا جواب نہیں ہوگا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا, آدھی سلطنت سے بھی محروم ہو جائیں گے, اس لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. وزیر آیا, آنے کے بعد کتے کے جھوٹے دودھ کو پی لیا اور پینے کے بعد کہا کہ بتاؤ تیسرے سوال کا جواب کیا ہے, دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ تو کسان نے کہا دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے. انسان کی غرض ہے کہ جس غرض کو پورا کرنے کے لیے وہ ذلیل سے ذلیل بھی کام کر جاتا ہے. جس طرح تم نے آدھی سلطنت کو پانے کے لیے ایک ذلیل کام کر کیا, اسی طرح دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے کہ آدمی اپنی غرض کو نکالنے کے لیے ذلیل سے ذلیل کام, گرا ہوا سے گرا ہوا کام بھی کر لے گا. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ کام کتنا گرا ہوا ہے, یہ کام جائز ہے, یہ کام ناجائز ہے, یہ کام حرام ہے, یہ کیا ہے, اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ اس کام سے اس کی غرض پوری ہوتی ہے. انسان آج سوچ لے کہ اس کی زندگی کیا ہے اور اس کی موت کیسی آئے گی. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے عبادت کے لیے سب سے بہترین دن کون سا ہے, عبادت کے لیے سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا عبادت کے لیے سب سے بہترین دن موت سے ایک دن پہلے ہے. عبادت کے لیے سب سے بہترین دن موت سے ایک دن پہلے ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ آدمی کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ دن جو ہے موت سے ایک دن پہلے ہے, کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں. تو عبادت کے لیے موت سے ایک دن پہلے کا دن بہت بہترین دن ہے, تو آدمی کو تو موت کے بارے میں معلوم نہیں. تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ جب موت معلوم نہیں تو پھر ہر دن عبادت کرو. جب موت معلوم نہیں ہے کہ تمہاری موت کب آئے گی, تمہیں موت کب اپنے دبوش میں لے لے گی, چنگل میں لے لے گی, پھر ہر دن کو اپنے آخری دن سمجھو. اور جس دن تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے, پھر اس دن تم عبادت بھی کرو گے, ریاضت بھی کرو گے, اللہ کا ڈر بھی اپنے دل میں بساؤ گے, اللہ کا خوف بھی بساؤ گے, خشیت بھی پیدا کرو گے, تقویٰ بھی پیدا کرو گے, اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو گے, حقوق اللہ کو بھی ادا کرو گے اور حقوق العباد کی بھی پاسداری کرو گے. ایک بزرگ نے, کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, تو اس بزرگ نے اپنی بند مٹھی کو نوجوانوں کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. کسی نے کہا آپ کے ہاتھ میں سونا ہے, کسی نے کہا کہ آپ کی مٹھی میں چاندی ہے, کسی نے کہا کہ ہیرا ہے, کسی نے کہا موتی ہے. طرح طرح سے لوگوں نے, کسی نے کہا کہ بہت قیمتی چیز ہے آپ کی مٹھی میں. پھر اس بزرگ نے اپنی مٹھی کو کھول دیا تو مٹھی میں کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے, سنگریزے رکھے ہوئے تھے. تو اس بزرگ نے کہا عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح ہے, عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح ہے. اگر عورت بند مٹھی کی طرح رہے, یعنی اگر عورت باپردہ رہے, عورت اگر بند رہے, باپردہ رہے, تو پھر اس کی قیمت چاند جیسی ہے, چاندی جیسی ہے, اس کی قیمت سونے جیسی ہے, اس کی قیمت ہیرا جیسی ہے, موتی جیسی ہے. یعنی وہ سونا ہے, وہ چاندی ہے, وہ ہیرا ہے, وہ موتی ہے. لیکن اگر عورت کھل جائے, بے پردہ ہو جائے, تو پھر اس کی قیمت پتھروں جیسی ہے, سنگریزوں جیسی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. جب تک عورت پردے میں رہتی ہے تب تک وہ ہیرا اور موتی ہے, تب تک وہ قیمتی چیز ہے. لیکن عورت جب بے پردہ ہو جائے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. میرے دوستوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, اپنی بہن بیٹیوں کو با پردہ رہنا سکھائیے, انہیں باحیا بنائیے, بے حیائی سے روکیے. انسان کے پاس سب سے قیمتی متاع اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کی حیا ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اس کو حیادار ہونا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے, اور جب انسان کے پاس حیا نہیں ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر حیا ہی نہیں ہے, جب تمہارے اندر حیا ہی نہیں ہے, پھر تم جو چاہو کرو. آج حال کیا ہے کہ اگر ہمارے عیبوں کو کوئی بتا دیتا ہے تو ہمیں برا لگ جاتا ہے, اگر ہماری خامیوں کو کوئی بیان کر دیتا ہے تو ہمیں برا لگ جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک آدمی تھا جس کو کہیں جانا تھا, سج دھج کے جانا تھا, اور وہ اپنے آپ کو سوار بھی لیا اور اپنے آپ کو سجا بھی لیا, اچھی طرح سے سجا لیا. اور پھر اس کے بعد جب وہ نکلنے لگا تو سوچا کہ ایک مرتبہ آئینہ کو دیکھ لیتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کیسا لگ رہا ہوں, کیونکہ مجھ کو جانا ہے بڑا سج دھج کر کے, تو آئینہ دیکھ لیتا ہوں کہ آئینہ میں کیسا لگ رہا ہوں. چنانچہ وہ جب آئینہ کے قریب گیا تو پتا چلا کہ وہ جو قمیص پہنا ہوا ہے, قمیص الٹی پہنا ہوا ہے, اور اس کی ناک میں کالی لگی ہوئی ہے. تو اس نے کیا کیا, فوراً اپنی قمیص کو سیدھی کر کے پہنا اور اپنے ناک سے کالی کو دور کیا, اور اس نے آئینہ کا شکر ادا کیا کہ اگر یہ آئینہ نہیں ہوتا تو آج تو میں شرمندہ ہو جاتا, میں رسوا ہو جاتا, میری قمیص الٹی تھی, میری ناک میں کالی لگی ہوئی تھی, میں تو رسوا ہو جاتا, شرمندہ ہو جاتا. اے آئینہ, تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے عیب کو بتا دیا. ٹھیک اسی طرح سے جب لوگ ہمارے عیب کو بتا دیتے ہیں ہمیں برا کیوں لگ جاتا ہے, ہمیں خراب کیوں لگتا ہے. جب ہمارا کوئی مومن بھائی ہمارے عیب کو بتا دیتا ہے تو ہمیں برا کیوں لگ جاتا ہے. ہمیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہمیں تو اس آدمی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے عیب کو بتا دیا, مزید شرمندہ ہونے سے بچا لیا, مزید رسوا ہونے سے بچا لیا. جس طرح سے ہم آئینہ کا شکر ادا کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اس آدمی کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں, دوست وہ نہیں ہے جو تمہاری خوب تعریف کرے, جو تمہارے منہ کے سامنے تمہاری تعریف کرے, وہ دوست نہیں ہے. دوست وہ ہے جو تمہارے عیبوں کو بتائے, تمہاری خامیوں کو بیان کرے. کیونکہ دوست یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ. دوست یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تم چھوٹا دکھو. اس لیے دوست تمہارے عیب کو بیان کر دیتا ہے, تمہاری خامی کو بیان کر دیتا ہے, تاکہ تم ان تمام عیبوں کو دور کر کے, ان تمام خامیوں کو دور کر کے ایک پرفیکٹ انسان بن جاؤ, ایک کامل مومن بن جاؤ. اور جب لوگوں کے سامنے جاؤ تو تمہارا وقار بھی بلند ہو جائے, تمہاری عزت بھی بلند ہو جائے, اور تم لوگوں کے سامنے ایک معزز زندگی گزارو. یہ دوست کی پہچان ہے. دوست کی پہچان یہ ہے. میرے دوستوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیں, اپنی زندگی کو بہت ہی قیمتی سمجھیں. یاد رکھیں, آدمی اپنے رب کو یاد کرتا ہے. کب یاد کرتا ہے؟ جب اس کی زندگی میں تکلیف آتی ہے تب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے. جب اس کی زندگی میں مصیبت آتی ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے.
لیکن جب اس کی زندگی میں آرام آتا ہے, جب اس کی زندگی میں خوشیاں آتی ہے, تو پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے. اس لیے ایک مرتبہ بیماری نے دولت سے پوچھا تھا, بیماری نے دولت سے پوچھا تھا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ لوگ تمہیں پانی کی تمنا کرتے ہیں, لوگ تمہیں پانی کی تمنا کرتے ہیں. بیماری نے دولت سے کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ لوگ تمہیں پانی کی تمنا کرتے ہیں. کچھ لوگ تو تمہیں پانی کے لیے راتوں رات جگ جاتے ہیں, کچھ لوگ تمہیں پانی کے لیے لوڈو کھیلتے ہیں, کچھ لوگ جوا کھیلتے ہیں, کچھ لوگ تمہیں پانی کے لیے سٹا بھی لگا دیتے ہیں, کچھ لوگ اکاؤنٹ کو ہیک کرتے ہیں, کچھ لوگ بینک کو لوٹ لیتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ٹاکا ڈالتے ہیں. تم کتنے خوش نصیب ہو کہ ہر آدمی تجھے پانے کی تمنا کرتا ہے, دن رات یہ کر دیتا ہے, اور میں کتنا بد نصیب ہوں کہ ہر آدمی مجھ سے دور بھاگتا ہے, ہر آدمی مجھ سے دور بھاگتا ہے. تو دولت نے کیا کہا؟ دولت نے کہا بیماری سے, تم کتنا خوش نصیب ہو, تم کتنا خوش نصیب ہو کہ جب تم کتنا خوش نصیب ہو کہ جب کوئی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے تو اس وقت آدمی اپنے رب کو یاد کرتا ہے. تم کتنا خوش نصیب ہو کہ جب کوئی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے, اور میں کتنا بد نصیب ہوں کہ جب مجھے کوئی پا لیتا ہے تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے. تو دولت اور بیماری اگر دیکھی جائے, یہ دونوں کوئی بری چیز نہیں ہے. دولت بھی اچھی چیز ہے, بیماری بھی اچھی چیز ہے. بیماری انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے, دولت انسان کے گناہوں کو مٹائے گی اگر آپ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, صدقہ کریں گے, اگر اس دولت کا آپ حق ادا کریں گے. لیکن ہم بیماری کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں, بیماری کو اپنے لیے عذاب سمجھتے ہیں, اور بیماری کو اپنے لیے بہت خراب چیز سمجھتے ہیں, اپنے لیے اچھی چیز نہیں سمجھتے ہیں. اور دولت کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دولت کو ناجائز کاموں میں لگا دیتے ہیں, جبکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی نعمت ہے. جبکہ صحیح طور سے استعمال کیا جائے, بیماری جب آتی ہے تو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یہی بیماری. دولت جب آتی ہے تو یہی دولت سے اگر وہ صدقہ کرے تو اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اسی دولت کے ذریعے سے اگر وہ لوگوں کی مدد کر جائے تو پھر اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اس دولت کو اگر صحیح کام میں وہ لگا دے تو یہی دولت اس کو دنیا میں بھی خوشی فراہم کرے گی اور آخرت میں بھی خوشی فراہم کرے گی. میرے دوستو, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیں اور اپنی زندگی کو بامقصد گزاریں, کیونکہ آج آپ یہاں ہیں, کل آپ نہیں ہوں گے. یاد رہے, زندگی کی شروعات ایسے اذان سے ہوئی ہے جس کی نماز نہیں ہے, اور زندگی کا اختتام, زندگی کا خاتمہ ایسی نماز پر ہوگی جس کی اذان نہیں ہے. اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیے. گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے جب آپ کی زندگی شروع ہوئی اذان دے دی گئی, جب زندگی شروع ہوئی تو اذان دے دی گئی, اور اذان دے کر کے یہ بتایا گیا اذان ہو چکی ہے اب نماز پڑھو, اذان ہو چکی ہے اب نماز پڑھو. یعنی یہ پوری زندگی نماز ہی کے لیے ہے, کیونکہ اذان تو ہو چکی ہے. آپ کے کان میں اذان بھی دی جا چکی ہے, تکبیر بھی دی جا چکی ہے. ہم لوگ تکبیر نہیں دیتے ہیں, لیکن طریقہ تو یہی ہے, دائیں کان میں اذان, بائیں کان میں تکبیر دی جائے. اب کیا چیز کا انتظار ہے؟ اذان بھی ہو چکی ہے, تکبیر بھی ہو چکی ہے, پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. 1 مہینے کے نمازی ہیں, اذان بھی ہو چکی, تکبیر بھی ہو چکی ہے. اب بغیر کسی انتظار کے نماز شروع کرو, چونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز آپ شروع نہ کریں اور پھر ایک دن ایسا آ جائے کہ لوگ آپ کی نماز پڑھتے ہیں. تو قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے اس سے پہلے آپ نمازی بن جائیں, قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے اس سے پہلے آپ نمازی بن جائیں. اور زندگی میں, دنیا میں جب تک رہے مسکراتے رہے, مسکراتے ہوئے رہے, مسکراتے ہوئے دنیا میں لوگوں کے سامنے رہے. جب لوگوں کا سامنا ہو مسکراتے رہا کرو, اور جب رب کا سامنا ہو گر گراتے رہا کرو. لوگوں کے سامنے مسکراؤ, رب کے سامنے گر گراؤ. لوگوں کو مسکرانا پسند ہے اور رب کو گر گرانا پسند ہے. لوگ مسکرانے کو پسند کرتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ گر گرانے کو پسند کرتا ہے. اگر تمہارا مسکرانا بھی قبول ہو جائے, گر گرانا بھی قبول ہو جائے, تو یہ دونوں چیزیں تجھے جنت پہنچا دیں گی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اتنی اہم آیت ہے, یہ بہت ہی مختصر آیت ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 199, بہت ہی مختصر. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کے حوالے سے یہ قرآن کی سب سے جامع ترین آیت ہے, سب سے عظیم آیت ہے, یہ سب سے عظیم آیت. اور وہ آیت کیا ہے؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض, جس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب خطا کاروں کو معاف کر دیجیے, خطا کاروں کو معاف کر دیجیے, اور اے محبوب لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیجیے, اور اے محبوب جاہلوں سے, نادانوں سے منہ پھیر لیجیے. جو جھگڑالو ٹائپ کے لوگ ہیں, جو نادان ٹائپ کے لوگ ہیں, جو بہت زیادہ ٹہرے ٹائپ کے لوگ ہیں, ان سے منہ مت لگائیے, ان سے اپنا منہ پھیر لیجیے. اگر آج کے معاشرے میں ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں تو قسم خدا کی معاشرے کی اصلاح ہو جائے, بگڑا ہوا معاشرہ سدھر جائے, بگڑی ہوئی سوسائٹی سدھر جائے, اگر اس آیت کریمہ پر عمل کر لیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر میں پوشیدہ میں اخلاص کو اپناؤں. اخلاص یعنی کوئی بھی کام اللہ ہی کے لیے کیا جائے. کہتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ظاہر اور پوشیدہ میں, کھلے میں اور ظاہر میں اور پوشیدہ میں اخلاص کو اپناؤں. دوسری چیز خوشی میں, ناراضگی میں انصاف کروں. تیسری چیز میں خوشحالی میں, تنگ دستی میں درمیان روی کو اپناؤں. ایسا نہ ہو کہ خوشحالی میں تو خوب لٹا رہا, لیکن جب تنگ دستی آ گئی تو خود جو ہے ہاتھ پھیلا رہا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خوشحالی تنگ دستی دونوں میں میانہ روی کو اپناؤ. چوتھی چیز
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि अगर मेरे ऊपर कोई जुल्म करे तो मैं उसे माफ कर दूं। फिर उसके बाद हुजूर फरमाते हैं मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया कि अगर मुझे कोई महरूम कर दे तो मैं उसे अता करूं। और मुझे अल्लाह ताला ने यह भी हुक्म दिया कि अगर मेरे साथ कोई रिश्ता को काटे तो मैं उसके रिश्ते को जोड़ूं, रिश्ता काटने वाला ना बनूं, रिश्ता जोड़ने वाला बनूं। और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि जब मैं खामोश रहूं तो मैं अल्लाह के फिक्र में रहूं, अल्लाह की याद में रहूं। और जब मेरी जबान खुले तो मैं जिक्र करूं, जब मेरी जबान खुले तो जिक्र करूं, जब मेरी जबान खामोश रहे तो अल्लाह की याद में रहूं। और जब मैं कहीं देखूं तो मेरे देखने में भी इबरत हो, मेरे देखने में भी सबक हो। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये 9 चीजों का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दिया है। लिहाजा ये हुक्म हमारे लिए भी है और हमारे लिए भी ये पैगाम है कि हम भी इन चीजों को अपनाएं, दरगुजर को अपनाइए, नेकी का हुक्म दीजिए, जाहिलों से एराज कीजिए। कसम खुदा की अगर हम इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो यकीनन हमारी जिंदगी भी सुधर जाएगी और हमारी आखिरत भी सुधर जाएगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक ऐलान समाप्त फरमा लीजिए, सबको दुरुस्त कर लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद ऐलान समाप्त कर लीजिए। जरूर ऐलान यह है कि हमारी ही मोहल्ले की बच्ची है जो गरीब है और उसकी शादी होने वाली है, तो उसकी शादी के लिए कुछ रकम की जरूरत है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप उस बच्ची के लिए कुछ रकम का इंतजाम फरमा दें। हमारे मोहल्ले की बच्ची है जिनकी शादी होने वाली है, उनको कुछ रकम की जरूरत है, कुछ पैसे की जरूरत है। आप सबसे गुजारिश है कि आप उनके लिए कुछ मदद फरमा दें, कुछ आप जो है उनकी इमदाद फरमा दें। अल्लाह ताला हम सब लोगों को उस बच्ची की इमदाद करने की तौफीक अता फरमाए। ये वसीम भाई जो है उठाएंगे उसकी रकम, तो इनके हवाले आप लोग कर दें। अब आप लोग सबों को दुरुस्त करके सुन्नत पढ़ें।